العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود الکرم وآلہ وبارک وسلم۔ یہ حدیث پاک کا درس ہے، درس مشکاۃ شریف، اور اس کا باب جو چل رہا ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی کتاب و سنت قرآن و حدیث کو مضبوطی سے تھامنے کا بیان۔ اور اس کی فصل جو چل رہی ہے فصل اول کی حدیث پاک ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدى والعلم کمثل الغیث الکثیر اصحاب ارضا۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی مثال جو اللہ نے مجھے علم اور ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے، کمثل الغیث الکثیر، یعنی بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم بھی دے کر بھیجا اور ہدایت بھی دے کر بھیجا، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، علم اور ہدایت۔ بعض اوقات انسان کے پاس علم تو ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں ہوتی ہے، جیسے گمراہ بے دین علماء، بے دین جو علم ہے لیکن ہدایت نہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس ہدایت تو ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، جیسے عوام مسلمان ہدایت ہے ان کے پاس لیکن علم نہیں ہے۔ اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دونوں نعمتوں سے نواز دیتا ہے، علم بھی ہے ہدایت بھی ہے، جیسے اہل حق اہل سنت کے علماء جن کے پاس ہدایت بھی ہے اور علم بھی ہے۔ تو میرے آقا دو چیز لے کر آئے خاص، ہدایت اور علم۔ سرکار کی بارگاہ سے ہدایت بھی ملتی ہے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے علم کا فیضان بھی جاری ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کریم نے ایک مثال دے کر کے بتائے کہ اس کی مثال جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کثیر یعنی موسلا دھار بارش کی طرح ہے، اصحاب اردن، جو بارش کسی زمین پر برسی۔ بارش کی مثال دے کر بتایا کہ ایک بارش ہے زمین پر پڑی، فکانت منہا طائفۃ طیبہ، تو زمین کا ایک حصہ عمدہ تھا، پاکیزہ تھا، زرخیز تھا۔ یعنی بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں نا جو زرخیز ہوتی ہیں، پانی پہنچتا ہے فوراً پودے اگ جاتے ہیں، گل کھل جاتے ہیں نا، ایسی بھی زمینیں ہوتی ہیں، زرخیز زمین جس کو بولتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں جب بارش ایسے زمین پر پہنچی کہ اس کا ایک حصہ زرخیز تھا، عمدہ تھا، بہترین تھا، اب جب وہ اس جگہ پر اس زرخیز زمین پر بارش پہنچی تو قبلت الماء، تو اس زمین نے پانی کو قبول کر لیا، یعنی چوس لیا اپنے اندر، پانی کو جذب کر لیا۔ فَأَنبَتَتِ الْقَلَاءَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ جب پانی کو زمین نے جذب کر لیا، اپنے اندر چوس لیا، تو زمین نے پودے، گھاس اور کیا کہتے ہیں کہ سبزے اگا دیا۔ سبزے اگتے ہیں نا، ہم کھیتوں میں پانی ڈالتے ہیں تو کیا نکلتے ہیں؟ سبزے اگتے ہیں، پودے اگتے ہیں، گھاس اگتی ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں، گل کھلتے ہیں۔ تو سرکار فرماتے کہ وہ ایسی زمین تھی زرخیز، جب پانی وہاں پہنچا بارش کا پانی تو زمین نے اس پانی کو قبول کر لیا، یعنی چوس لیا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اس زمین سے، اس زرخیز زمین سے پودے اگے، گھاس اگی۔ وکانت منہا اجادب، اور اسی زمین کا ایک حصہ جو کیا کہتے ہیں بنجر تھا، بنجر تھا، وہاں پر بھی پانی پہنچا، چونکہ بارش جب ہوتی ہے تو دیکھ کر کے تو نہیں ہوتی ہے، بارش تو ہر جگہ ہوتی ہے، چاہے وہ زمین زرخیز ہو یا بنجر ہو یا چٹیل میدان ہو، ہر جگہ ہوتی ہے۔ گلیوں میں بارش ہوتی ہے تو بارش پہاڑوں پر بھی ہوتی ہے، جنگلوں میں بھی ہوتی ہے، میدانوں میں بھی ہوتی ہے۔ اب زمینیں مختلف ہیں، بعض زمینیں زرخیز ہوتی ہیں جیسے کھیت کی زمین، بعض زمینیں بنجر ہوتی ہیں جیسے جنگلوں کی زمینیں ہوتی ہیں، جنگلوں میں زمینیں جہاں پر پانی جمع رہتا ہے۔ بعض زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو چٹیل میدان کی طرح ہوتا ہے، جب پہاڑی جو زمین ہوتی ہے، پانی گرتا بہ جاتا ہے
نہ کچھ اگتا نہ کچھ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ وکانت منہا اجادب، اور زمین کا ایک ٹکڑا جو تھا وہ بنجر تھا، بنجر تھا. امسکت الماء، تو اس نے کیا کیا، یعنی وہ سخت تھا، وہ زمین کا ٹکڑا جو تھا سخت تھا، سخت زمین تھی، تو اس زمین نے پانی کو ٹھہرا لیا، روک لیا. جس کو کہتے ہیں کہ نشیب بھی جگہ پر جو زمین ہوتی ہے، جب پانی وہاں پر گرتا ہے تو بارش کا پانی وہاں پر جمع ہو جاتا. آپ جنگلوں میں کبھی سفر کریں، جب پانی بہت ہوتا ہے تو کچھ زمینیں ایسی ہوتی جو پانی کو پی جاتی ہیں، سوکھ لیتی ہیں زمینیں، اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی وہاں پر جمع ہو جاتا ہے. یعنی زمین جب سخت ہوتی ہے تو پانی چوستی نہیں ہے، سوکھتی نہیں ہے زمین، بلکہ وہاں پر پانی کیا ہو جاتا، جمع ہو جاتا، سخت زمین ہوتی ہے. تو فرمایا کہ زمین کا ایک ٹکڑا سخت تھا، امسکت الماء، پانی کو اس نے روک لیا، ٹھہرا لیا. فنفع اللہ بہ الناس، تو اللہ نے اس پانی کے ذریعہ سے لوگوں کو فائدہ دیا. جو پانی ٹھہر گیا کسی گڈھے میں، اور جو پانی نے زمین، یعنی پانی کو زمین نے سوکھا نہیں، پیا نہیں، تو پانی ٹھہرا رہا، اس سے اللہ نے لوگوں کو نفع دیا. فشربوا، تو لوگوں نے اس سے پیا بھی، جیسے پہلے زمانے میں لوگ سفر کرتے تھے تو اسی طریقے سے ہوتا تھا. سقوا، اور دوسروں کو پلایا بھی، وزرعوا، اور اسے کھیتی بھی کیا. یعنی وہ بھی پانی نفع بخش ثابت ہوا لوگوں کے لیے، پینے کے لیے، کھیتی کرنے کے لیے، جانوروں کو پلانے کے لیے جو پانی ٹھہرا رہا وہ بھی نفع ثابت ہوا. وَأَصَابَ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور فرمایا میرے آقا نے اسی بارش کے پانی میں سے، وہ بارش کا پانی ایک ایسے زمین کے ٹکڑے پر پہنچا، برسا، انما ہی قیعان، جو چٹیل میدان تھا، چٹیل زمین تھی. چٹیل میدان ایسا تھا کہ لا تمسک ماء ولا تنبت کلاء، نہ پانی کو روک کے رکھا اس زمین نے اور نہ اس سے کوئی سبزہ ہوگا، یعنی کچھ فائدہ نہ ہوا. اگر پانی کو روک کر کے رکھتا وہ میدان یا وہ زمین جو بالکل چٹیل تھی تو بھی لوگوں کو نفع ہوتا. اگر پانی کو پی لیتی وہ زمین اور سبزہ اگاتی تو بھی لوگوں کو نفع تھا. لیکن وہ ایسی زمین تھی جو بالکل بنجر تھی، بنجر چٹیل میدان، نہ پانی کو ٹھہرایا، پانی پڑا بہ گیا، پانی نکل گیا وہاں سے، اپنی جگہ پر روکا نہیں، اور نہ چوسا پانی کو، اس سے سبزہ اگتا، یعنی اس سے کسی طرح کا نفع نہ ہوا. اب میرے حضور نے یہ تین طرح کی زمینوں کا ذکر کیا. ایک وہ زمین جو زرخیز زمین تھی، پانی کو چوسا اسے سبزہ ہوگا. دوسری وہ زمین جو سخت تھی لیکن پانی کو روکا اس نے اپنے اندر، جیسے تالاب وغیرہ میں، گڑھے وغیرہ میں، لوگوں کو نفع ملا. تیسری وہ زمین جو چٹیل میدان تھی، بالکل سخت تھی کہ نہ پانی کو اس نے روکا اپنے اندر، جیسے کہ پہاڑوں وغیرہ پر پانی پڑتا ہے، بنجر مطلب ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، زمین ہوتی ہے تو پانی بہ جاتا ہے. نہ اس نے پانی کو روکا کہ نفع پہنچے لوگوں کو، اور نہ اس نے سبزہ اگایا کہ لوگوں کو فائدہ ملے. تین طرح کی زمینیں ہو گئی. فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقِهَ دِينِ اللَّهِ، میرے آقا فرماتے بس یہی مثال اس شخص کی ہے جس نے اللہ کے دین کا علم حاصل کیا. فَقِهَ فِي دِينِ اللَّهِ، یعنی دین خدا کا عالم بنا. وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ، اور اس سے نفع دیا، اس سے نفع دیا جو اللہ نے مجھے دے کر کے بھیجا ہے، جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا اس سے نفع دیا. فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، تو اس نے خود علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا بھی. فعلم وعلم، سیکھا بھی اور سکھایا بھی. وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، اور اس کی مثال جس نے اس پانی کو لینے کے لیے اپنا سر بھی نہ اٹھایا، یعنی اس علم کو لینے کے لیے اپنا سر بھی نہ اٹھایا. وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ، اور نہ اللہ کی ہدایت کو قبول کیا. الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں. متفق علیہ، یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ ہے. اب یہ حدیث پاک کا ترجمہ سن لیا، اب آپ اس کو مطلب اس کی شرح سنیں. سرکار اسلام نے جو مثال پیش کی ہے کہ اللہ نے جس کے ساتھ مجھے ہدایت علم کے ساتھ بھیجا، تو علماء نے لکھا ہوا ہے کہ خلاصہ اس حدیث پاک کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام گویا رحمت کا بادل ہیں. کیا ہے؟ رحمت الہی کا سرکار بادل ہیں. حضور کا ظاہری اور باطنی فیض اور نورانی کلام بارش ہے. جس طریقے سے آسمان ہے، بلا تشبیہ سمجھ لے، آسمان ہے، اسی طرح اور آسمان میں جو بادل ہیں جہاں سے بارش ہوتی ہے، ہمارے آقا علیہ السلام رحمت الہی کے بادل ہیں.
اور حضور کا نورانی جو کلام ہے، سرکار کے جو خطابات ہیں، سرکار کے ظاہری باطنی جو فیوزات ہیں، یہ گویا کی بارش کی مثل ہیں، بارش کی مثل ہیں۔ اسی طرح انسانوں کے دل بھی مختلف قسم کے ہیں، جس طریقے سے زمینیں مختلف ہیں نا، زمینوں کو انسانوں کے یعنی انسانوں کے دل کو زمینوں سے تشبیہ دی ہے۔ زمینیں مختلف ہیں، بعض زرخیز ہیں، بعض بنجر ہیں، بعض چٹیل ہیں، بعض سے نفع ہوتا، بعض سے نفع نہیں۔ تو فرمایا انسانوں کے دل بھی کیا ہے، مختلف ہیں۔ جیسے بندے مومن کا دل نرم ہوتا ہے، یہ قابل کاشت زرخیز زمین ہے۔ جب حضور کا نورانی کلام کی بارش بندے مومن کے دل میں پڑتی ہے، اس کے دل سے تقویٰ کے پھول کھلتے ہیں، پرہیزگاری کے پھول بیل بوٹے اس سے نکلتے ہیں، اس سے تقویٰ کے اور پودے اگتے ہیں، حسن اخلاق کے پودے اگتے ہیں۔ یہ بندے مومن کا دل زرخیز زمین ہے جہاں عمل اور تقویٰ کے پودے اگتے ہیں۔ علماء اور مشائخ کے سینے گویا تالاب ہیں۔ تو دوسری زمین کا ذکر کیا نا سرکار نے کہ پانی وہاں پر جمع ہوتا تو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ فرمایا کہ علماء اور مشائخ جو ہے نا، ان کے دل گویا تالاب ہیں اور اس خزینے کے گنجینے ہیں جس سے تا قیامت مسلمانوں کے ایمان کی کھیتیاں سیراب ہوتی رہیں گی۔ سبحان اللہ۔ اور منافقین اور کفار کے سینے کھاری زمین ہیں، نہ فائدہ پہنچائیں نہ فائدہ دوسروں کو دیں، نہ فائدہ اٹھائیں۔ یہ بنجر ہیں، بنجر۔ منافقوں کے اور کافروں کے جو دل ہے نا، یہ سخت ترین زمین ہے، وہ زمین ہے جس پر بارش تو پڑتی ہے لیکن اس سے بارش کو نہ جمع کرتی ہے وہ زمین، اور نہ اس سے پودے اگتے ہیں، نہ اس سے کوئی لوگوں کو نفع۔ تو یہ کافر اور منافق کے دل کی مثال بتایا ہے۔ اس تشبیہ سے دو فائدہ حاصل ہوئے، ایک ہی کہ کوئی بھی شخص کسی بھی درجہ میں پہنچ کر حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ زمین کیسے ہی اعلیٰ اور زرخیز کیوں نہ ہو، کتنا اچھا اس میں بیج بویا جائے، مگر بارش کی محتاج ہمیشہ رہتی ہے، ہمیشہ۔ اسی طرح دین و دنیا کی ساری بہاریں حضور کے دم قدم سے قائم ہیں، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اگر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ یاد رکھنا، کسی کے دل کی زمین کتنی ہی زرخیز ہو، ہمیشہ رحمت مصطفیٰ کی بارش کی وہ محتاج ہے، وہ دل محتاج ہے ہمیشہ۔ دوسرے کی تا قیامت مسلمان علماء کے حاجت مند رہیں گے۔ بارش تو برستی ہے لیکن عوام کو یہ بارش کیسے ملے گی؟ جب تالاب میں پانی جمع ہوگا تب جا کر کے لوگ اس سے نفع اٹھائیں گے۔ تو بتایا کہ قیامت تک علماء، مسلمان جو علماء کے محتاج ہیں کہ ان کی کھیتی کو پانی انہی تالابوں سے ملے گا۔ حضور کی رحمت انہی علماء اور مشائخ کے ذریعہ سے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ تالاب ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے نورانی کلام کی بارش اپنے سینے میں جمع کر رکھا ہے، اور یہ جو ہے نا حضور کے نورانی کلام کی جو بارش ہے کہ مطلب ایک شکل ہے، وہ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں، اس سے نفع دیتے رہتے ہیں۔ تو اس وجہ فرمایا کہ اسی وجہ سے علماء کو تو نائب رسول کہا گیا ہے، وارث انبیاء کہا گیا ہے کہ امت جو ہے نا ہمیشہ مسلمان علماء کے حاجت مند رہیں گے کہ حضور اسلام کی جو نورانی کلام کی بارش ہے، ان کی باطنی اور ظاہری فیوز و برکات کی بارش ہے، یہ بندہ عام مسلمانوں کو ڈائریکٹ نہیں ملتی ہے، یہ علماء ہی کے وسیلے اور انہی کے ذریعے سے عوام تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ عوام کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے ہمیشہ اپنے اس مطلب زرخیز زمین کو اس میں چاہتے ہیں کہ آبیاری ہو اور پھول مطلب کھلیں اور پودے اگیں، تو ہمیشہ انہیں چاہیے کہ علماء اور مشائخ سے وابستہ رہیں تاکہ حضور السلام کے مبارک کلام کی نورانی بارش کے چھینٹے ان تک پہنچتے رہیں اور ان کا دل جو ہے نا سیراب ہوتا رہے، اور اس سے عمل کے، تقویٰ کے، حسن اخلاق کے پودے اور پھول کھلتے رہیں۔ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے وابستہ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہیں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر آئندہ درس میں آپ کو عرض کریں گے۔